الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديه فرحون. وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہوں میں تقسیم ہو گئے. ہر گروہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت ہے وہ قابل ترس ہے. اور بھائیو، ہم نے اس فرقہ پرستی کو مٹانے کے بارے میں، اس کو جڑ سے ختم کرنے کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، اور یہ فکر ہر مسلمان کو لاحق ہونی چاہیے، کیونکہ کل جب ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو وہاں پر ایسا نہ ہو کہ نہ ہمیں حوض کوثر سے پانی ملے، نہ ہماری شفاعت ہو، بلکہ ہمیں وہاں سے دھتکار دیا جائے. اس برے وقت سے میرے بھائیوں، پہلے آج ہمیں توبہ کر لینی چاہیے. ہم نے اپنے بھائیوں کے لیے، اس امت کے لیے ایک نظم بہترین تیار کی ہے جو بھائیوں کے سامنے پیش کی جائے گی. انشاءاللہ یہ نظم مسلمانوں کی یکجہتی اور جو ہے نا مسلمانوں کی کامیابی کا ذریعہ بنے گی. میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین کے اوپر پوری امت ہے. یہ جو ابھی انکار کیے ہوئے ہیں یہ امت دعوت ہے، اور جنہوں نے اقرار کر لیا ہے وہ امت اجابت ہے. ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے، اور جس نے اس کو قبول نہیں کیا وہ امت دعوت ہے. ہم نے کسی کو دعوت تو نہیں دی، ہم کسی کے پاس تو نہیں گئے، کسی کے اوپر اپنا مال نہیں لگایا، کسی کے اوپر اپنا وقت نہیں لگایا، لگے دوسروں کو کافر اور یہود و نصارہ کہنے. اور بھائیوں، یہ یہودی بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ مسیحی بھی ہمارے بھائی ہیں، کمیونسٹ بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ داریے بھی ہمارے بھائی ہیں. جتنے بھی زمین کے اوپر انسان ہیں وہ سارے کے سارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ان تک پیغام پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. میرے بھائیوں، آپ کے سامنے اب ایک نظم پیش کی جاتی ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں اور لوگوں تک پہنچائیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو گھر میں بھی خیر و برکت ہوگی. آپ کے جو ہے نا پریشانیوں کا یہ حل ہے، تکلیفوں کا یہ حل ہے، مصیبتوں کا یہ حل ہے. جب دو بندے آپس میں لڑتے ہیں تو مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، تکلیفیں کھڑی ہو جاتی ہیں. اور جب دو بندے آپس میں اتفاق، اتحاد، بھائی چارہ، محبت، اخوت پیدا کرتے ہیں تو زمین کے اوپر امن قائم ہو جاتا ہے. اب اس نظم کو آپ غور سے سنیں. چاہے ہو کوئی سنی، چاہے کوئی وہابی، چاہے ہو کوئی شیعہ، چاہے ہو کوئی دیوبندی، ہم سارے ہی ایک جان ہیں، ہم سارے مسلمان ہیں، ہم سارے مسلمان ہیں. چھوڑ دو یہ فرقہ بندیاں، نہیں تو برباد ہو جاؤ گے. آدھا ملک آپ دیکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ کی یہی حالت رہی، یہی سوچ رہی، تو اس سے بھی کہیں ہم ہاتھ دھو کر نہ بیٹھ جائیں. میرے بھائیوں، جس نے جو عمل کرنا ہے اس نے خود جواب دینا ہے. محبت سے کہتے رہیں فذکر ان نفعت الذکریٰ. اور میرے بھائیوں، جب آپ لوگوں کو اللہ کا پیغام دیں گے تو دلوں پر اثر ضرور کرے گا، اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے گا. چھوڑ دو یہ فرقہ بندیاں، نہیں تو برباد ہو جاؤ گے. سوچ لو کہ اپنے نبی کو کیا تم منہ دکھاؤ گے. کل قیامت کے روز جب ہم
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی بارگاہ سے دھدکار دیں گے، نہ ہمیں حوض کوثر سے پانی ملے گا، نہ ہماری شفاعت ہوگی، نہ ہمیں جو ہے نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا۔ میرے بھائیوں، اس برے وقت سے پہلے پہلے توبہ کر لیں اور بھائی بھائی بن کے رہیں۔ چھوڑ دو یہ فرقہ بندیاں، نہیں تو برباد ہو جاؤ گے۔ سوچ لو کہ اپنے نبی کو کیا تم منہ دکھاؤ گے، سوچ لو کہ اپنے نبی کو کیا تم منہ دکھاؤ گے۔ دیکھ کے آپ کی حرکتیں نبی بھی حیران ہے، ہم سارے مسلمان ہیں، ہم سارے مسلمان ہیں۔ بھائیو آپ بھی پڑھو، روح کو تسکین ملے گی، تازگی ملے گی، دل کو سکون آئے گا، دل کو راحت ملے گی۔ ہم سارے مسلمان ہیں، ہم سارے مسلمان ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے دین کو برباد کر رہے ہو۔ یہ مسجدیں ہم نے بنائی ہیں، ان کے اوپر اربوں روپیہ لگا ہوا ہے، ہمارا اس کے اندر سے اچھا اخلاق نکلنا چاہیے تھا، اچھا کردار نکلنا چاہیے تھا، جو دنیا کے لیے مشعل راہ ہوتا۔ ہم نے فرقہ پرستی میں ڈوب کر اپنے آپ کو بھی ڈبویا اور اس امت کو بھی ڈبونے کی کوشش کی۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے دین کو برباد کر رہے ہو، اپنے لیے جہنم کو تیار کر رہے ہو۔ ذرا غور سے سوچو کہ آپ اچھے انسان ہیں، ہم سارے مسلمان ہیں، ہم سارے مسلمان ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، آپ کا غلام بنایا، ہمیں کلمے جیسی دولت عطا فرمائی، ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی، ہمیں جناب کعبے جیسی میرے بھائیوں دولت عطا فرمائی۔ اور میرے بھائیوں، اس کا ہی ہم شکر نہیں ادا کر سکتے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو لڑاتا ہے عالم وہ کوئی غدار ہوتا ہے۔ لڑانے والا عالم وہ امریکہ کا ایجنٹ ہو سکتا ہے، وہ اسرائیل کا بھیجا ہوا کوئی کرندہ ہو سکتا ہے، وہ انڈیا کا جاسوس ہو سکتا ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو سکتا ہے، وہ مسلمانوں کا دشمن ہو سکتا ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اس کے پیچھے نہ نماز پڑھے نہ اس کی بات سنے، جب تک وہ سیدھے راستے پر نہ آ جائے اس کے ساتھ بالکل کلام کرنا چھوڑ دیں۔ جو لڑاتا ہے عالم وہ کوئی غدار ہوتا ہے۔ سچے عالم کو نبی کی امت سے پیار ہوتا ہے، ملانے والے عالم تو امت کی شان ہے۔ وہ عالم جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جوڑتے ہیں، اس میں اتفاق پیدا کرتے ہیں، اس میں اتحاد پیدا کرتے ہیں، اس میں دوستی پیدا کرتے ہیں، اس کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو شیر و شکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ عالم امت کے تاج ہے، وہ عالم امت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جو لڑاتا ہے عالم وہ کوئی غدار ہوتا ہے۔ سچے عالم کو نبی کی امت سے پیار ہوتا ہے، ملانے والے عالم تو امت کی شان ہے۔ ہم سارے مسلمان ہیں، ہم سارے مسلمان ہیں۔ سارے بھائی پڑھیں، انشاءاللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تسکین ملے گی،
آپ کی روح کو تازگی ملے گی، آپ خوش ہوں گے کہ میری امت میں اتفاق پیدا ہو چکا ہے، اتحاد پیدا ہو چکا ہے، بھائی چارہ پیدا ہو چکا ہے۔ قرآن نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اور مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور میرے بھائی یہ مسیحی بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ یہودی بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ سکھ بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ داریے بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اور میرے بھائیوں ہم نے ان کو دعوت دی ہی نہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں۔ ہم آپس میں جو ہے نا، آپس میں جب اتفاق پیدا کریں گے، بھائی چارہ پیدا کریں گے، اس نفرت کو ختم کریں گے، اس نفرت کو جڑ سے اکھاڑیں گے، اس کا کما کلا کریں گے، اس کو تباہ و برباد کریں گے، تو ہمارے اندر اتفاق پیدا ہو جائے گا، ہمارے اندر محبت پیدا ہو جائے گی، مسلمان دنیا پر غالب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم اس کے لیے سارے کے سارے اپنا مال، اپنا وقت، اپنی جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر صرف کر دیں گے۔ اور میرے بھائیوں، آپ نے میری بات کو بڑے غور سے سنا ہے، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں۔ بھائیوں، ایک اتوار چھوڑ کر ہر اتوار کو ایک مہینے میں 2 دفعہ آئیڈیل پارک میں تمام بھائیوں کے لیے صبح 8 بجے سے 9:30 بجے تک ناشتے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ آپ بھائیوں سے درخواست ہے کہ آئیڈیل پارک میں بر وقت پہنچ کر جناب وہاں ناشتہ کریں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو ملانے کے لیے، اس کے اندر جوڑ پیدا کرنے کے لیے میرے بھائیوں وہاں پر تشریف لائیں۔ انشاءاللہ اللہ ہم پہ راضی ہوگا اور ہمیں اپنے انعام، اپنے اکرام سے نوازے گا، ہم پر راضی ہو جائے گا، ہم سے خوش ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، جب ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا تو یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ بھائیوں نے میری بات کو بڑے غور سے سنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔